جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 29، تبارک الذی، سورۃ الملک۔ اب سورہ ملک سے یہ 29 جز شروع ہو رہا ہے۔ اس سورے کی بہت ساری اہمیت ہے، بہت سارے فضائل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ یہ سورہ مکمل نہیں پڑھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زندگی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورے کی تلاوت کر کے ہی سویا کرتے تھے۔ اور یہ سورت وہ سورت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حجت کرے گی، یعنی ہمارے حق میں لڑے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ میری پابندی کیا کرتا تھا، اس پر عمل کیا کرتا تھا، تو تو کیا کرے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ سورہ ملک کے بہت ساری اور بھی فضیلتیں ہیں، تو وہ آپ زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ سورہ ملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کاف کی مانند ہے، بالکل منفرد ہے۔ پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا دین کا پولیٹیکل آسپیکٹ بتا دیا، سیاسی مظہر بتا دیا کہ دنیا کا راج جو چلے گا صرف اور صرف اللہ ہی کا چلے گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کوئی بندہ کتنا کہہ لے کہ میں جو ہوں اپنے اختیار سے جیتا ہوں، کیسے بھی ہماری جان ہے، ہم جو چاہیں، میرا بدن، میری مرضی، میرا جو بھی ہے سب کچھ میرا 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 کچھ نہیں چلتا۔ اللہ، ہم اس دل کا جو چلنا ہے نا، یہ اللہ ہی کے حکم سے، ان آنکھوں کا پلکوں کا جھپکنا اللہ کے حکم سے، سانسوں کا چلنا اللہ کے حکم سے۔ ہاں، وہ جو تھوڑا بہت اختیار اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، بس اس میں ہم اللہ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، باقی سارا جو اللہ حکم چلتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تھوڑے دیر کے لیے میرا دل بند ہو جائے اور پھر جو ہے میں پھر اس کے بعد میرا دل چالو ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہو جائے گا بند تو پھر فوری مکمل طور پر ہو جائے گا، جب چل رہا ہے تو اللہ کے اذن سے ہمیشہ چل رہا ہے۔ تو یہاں پر سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہیڈ ہے، یعنی سیاست کا جو، اس پوری کائنات کا جو مالک ہے، جو کنگ ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ اور اس کنگ نے اور اس بادشاہ نے جو بنایا ہے ساری دنیا کو، انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ کتنا اللہ کا فرما بردار ہو کر رہتا ہے اور کتنا اس سے سرتابی کرتا ہے، کتنا اسے مطلب اپنے اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ سورہ ملک، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز کا قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا، یعنی شروع سے پیدا کیا تاکہ تم کو لوگوں کو آزمات دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا اس لیے کہ اس کے ٹیسٹ کیے جائے، اس کا امتحان لیا جائے۔ یہ پوری دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے اس کی، اور ہر لمحہ وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے، بس اپنا لگاتار پرچہ لکھ رہا ہے، اور وہ لکھنے والے جو اس کے جو ہینڈ، سمجھ لیں کہ وہ جو دو کرامن کاتبین ہیں، اب وہ صحیح آنسر لکھتا ہے تو پھر وہ جو رائٹ ہینڈ والے ہیں وہ صحیح لکھ لیتے ہیں، اور جب وہ غلط لکھتا ہے تو پھر وہ لیفٹ ہینڈ والے جو ہیں وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے پرچہ اپنا لکھ کر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہاں پر اس کو اس کے مارکس دے دیے جائیں گے، اس کے وزن کے حساب سے اس کو تول دیا جائے گا، اور پھر اس کے حساب سے اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ تو اللہ نے سب کو آزمانے کے لیے پیدا کیا، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اگر نیک بندہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہے تو پھر اس سے درگزر بھی کرتا چلا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل پکڑ ہی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ بہت سی باتوں کو درگزر فرماتا ہے، بلکہ رحم زیادہ فرماتا ہے، درگزر زیادہ فرماتا ہے، اتنا عذاب نہیں فرماتا جتنا رحم فرما رہا ہوتا ہے۔ جس نے تہبتیں 7 آسمان بنا دیے، تم رحمان کی تخلیق میں کس قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں کسی قسم کا رخنا، کسی قسم کی بے ربطی، کسی قسم کا جو کھوٹ ہے وہ نہیں پاؤ گے۔ ہر چیز کو ایک مزین وے میں اور ایک دم خوبصورت طریقے میں، ornamental وے میں سجا دیا گیا ہے۔ آسمانوں تک کو دیکھا جائے تو اس کے اندر کسی قسم کا ہمیں رکنا نہیں دکھائی دیتا، کوئی چھید، کوئی ہول، کوئی ٹوٹا ہوا، کوئی کریک، کہیں ایسا ہے کہ بھائی اتنا بڑا بنانا ہے تو پھر اب جب ہم لمبی لمبی چادریں سیتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں پھر اس کو سینا پڑتا ہے، جوڑ لگانا پڑتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے بیچ میں ایک نہ ایک وہ آ جاتی ہے نا، کمی آ جاتی ہے۔ تو ایسا کوئی کمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں نہیں رکھی ہوئی۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، یعنی بار بار تمہیں جتنی بار نگاہ دوڑانی آسمان کی طرف دوڑاؤ، کہیں تمہیں ایسا کوئی رکنا دکھائی دے دے، کوئی عیب دکھائی دے دے جو اللہ کے آسمان میں بنا ہوا ہو، اور تم کہو کہ اللہ کی تخلیق میں کمی ہے، نعوذ باللہ۔
بار بار نگاہ دوڑاتے رہو، تمہاری نگاہ تھک تھک کر واپس آتی رہے گی، یعنی تم کتنی بھی بار دیکھو گے تمہیں کوئی عیب اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں نہیں دکھائی دے گا۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کر دیا، یعنی کہ اس کے اندر ستارے رکھ دیے، چاند سورج رکھ دیے، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، یعنی ستارے جو ہے خصوصاً تارے جو ہے شیطان کو مارنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو وہ اس کے دہاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، یعنی چیخ چیخ کر جہنم جو ہوگی وہ پکار رہی ہوگی اور چلا رہی ہوگی، چنگاڑ رہی ہوگی کہ بس اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال دیا جائے۔ جیسے صدیوں سے بھوکا، جیسے کوئی انسان صبح سے شام تک بھوکا ہوتا ہے، ہم کیسے روزے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے جہنم جو ہے وہ جب سے بھوکی رکھی ہوئی ہے، اور وہ ایسے چنگاڑ چنگاڑ کر کے بس اب کچھ ڈال دیا جائے، حل میں مزید کوئی اور کچھ اور جو ہے ڈال دیا جائے کہ میں بھر جاؤں، میرا جو پیٹ ہے وہ بھر جائے۔ اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی امبو اس میں ڈالا جائے گا، یعنی جو بھی انسان جو گناہگار اس کے اندر ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے ہی اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑ گئے ہو۔ یعنی انہوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا اور ان کو کہا کہ تم گمراہ ہو، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں سزاوار نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کر رہے ہوں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ آیت نمبر 12، ان الذین یخشون، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ یعنی بے دیکھے یعنی غیب کے اوپر علم لانا ہے نا، ہم نے تو کوئی دیکھا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا ہے، وہ تو ہم انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے، لیکن ابھی تو نہیں دیکھا نا، تو غیب پر ایمان لانا اصل ایمان ہوتا ہے۔ ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑی مغفرتیں ہیں۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز میں بات کرو، اللہ کے لیے سب یکساں ہیں، وہ ہر آواز کو یکساں طور پر سنتا ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ کیا ایسے رب سے تم چھپا لو گے جس نے پیدا ہی کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، اسی سے تم چھپانا چاہتے ہو کوئی چیز؟ اس سے تو تم ہرگز کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اس کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسی ہے، یعنی کہ وہ عذاب جو پہلی امتوں نے چکھ رکھے ہیں ان میں سے اگر کوئی عذاب تم پر لازم کر دیا جائے تو تم کیا کر سکو گے؟ ان سے کہو پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ کیسی میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے ہوئے، یعنی کہ اتنے اونچے اونچے پرندے اڑ رہے ہیں اور وہ ہواؤں میں ایسے ہی اڑ جاتے ہیں، تو کون ان کو اڑاتا ہے، کون ان کو اتنی بلندیاں نصیب عطا فرماتا ہے؟ یہ تو رحمان ہی کا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی ہے جو کیا تم ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ جو آسمانوں میں اڑتے ہیں اور پروں کو سکیڑتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہے ہر چیز کا نگہبان۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔
یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک دے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر بارش روک دے یا زمین سے رزق نکالنا چھوڑ دے تو جیسے ڈراٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، تو پھر کون نکال کر تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راستے پر ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار راہ پر چل رہا ہو؟ یعنی کون سیدھا ہے؟ یعنی جو سر کے بل چلتا ہے وہ سیدھا ہے، یا وہ جو اپنے پیروں کے بل چلتا ہے؟ تو ذرا اس چیز پر غور کرو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کے لیے سوچنے سمجھنے والا دل دیا ہے، مگر تم کم شکر کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی یہ جو مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر جہنم عذاب لا دیا جائے یا قیامت برپا کر دی جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ واحد لا شریک کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں یہ جب ان چیزوں کو قریب دیکھ لیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا تھا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے تم تقاضے کیا کرتے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے؟ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کو بہتی ہوئی سوتے تمہیں نکال کر دے دے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر تمہارا یہ پانی جو ہے اس کو کنوؤں کے اندر وہ سکھا دے، وہ جو نیچے اتر جائے، تو تم تو اتنی بھی قدرت نہیں رکھتے ہو کہ وہ پانی ہی لے آؤ، تو پھر اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے سامنے اپنے سروں کو تسلیم کر دو، تسلیم خم کر دو، کیونکہ وہی بادشاہ ہے اور سارا اختیار اسی کا ہے اور بادشاہت اسی کی ہے۔ کوئی اپنا بندہ کتنا اختیار اپنا چلا لے، جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر لے، بالآخر کیا ہے؟ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کے حضور اس کو حاضر ہونا ہے اور ہر عمل کا، ہر لمحے کا اس کو جواب دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم۔ سورہ قلم مکی سورہ ہے۔ وہاں مدنی سوروں کا جو سلسلہ تھا یہاں سے وہاں تک 10 صورتوں پر تحریم پر مکمل ہو گیا، یہاں سے مکیات شروع ہو چکی ہیں۔ سورہ قلم، اب دیکھیے جیسے سورہ کاف تھی ویسے ہی ایک دم منفرد سورہ تھی، الگ تھی، جوڑے میں نہیں تھی، ویسے ہی سمجھ لیں سورہ قلم بھی ہے، منفرد ہے۔ اب مطلب انداز بیان کے حساب سے یہ منفرد ہے۔ اب ہاں سورہ حاقہ جو آ رہی ہے اس میں انبیاء اور رسول کا ذکر ہوگا۔ قلم میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدائی دعوت کا تذکرہ کیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انیشل سٹیج میں جو شروع کے جو 3 سال ہیں ان کی جو دعوت کا جو کام تھا وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل ہوئی تھی تو پہلے تو سورہ علق کی جو 5 آیتیں تھی وہ نازل ہوئی تھی اقرا سے لے کر، پھر یہاں پر سورہ قلم کی جو 7 آیتیں ہیں تو یہ دوسری وحی میں یہ والی آیتیں نازل ہوئی ہیں جو کہ شروع کی 7 آیتیں ہیں۔ پہلی وحی کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ ہو گیا تھا وہ انشاءاللہ چلے ہم سورہ اس میں پڑھیں گے، مدثر میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نون، اب یہ نون جو ہے یہ حروف مقطعہ ہے۔ 3 صورتیں ہم نے، تیسری لاسٹ سورہ ہے یہ، ہم نے سورہ پہلے صاد پڑھی تھی، اس کے بعد خوف پڑھی تھی، اب سورہ نون آ گئی جو کہ صرف ایک ہی حرف سے شروع ہو رہے ہیں۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی کہ کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں، اور وہ جو لوح محفوظ پر جو جنہوں نے لکھ دیا وہ فرشتے بھی، اور یہ جو لکھنے والے جو
ہمیں ہمارے جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. قسم ہے قلم کی اس چیز کی، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. اب یہ جو معاملہ ہوا کہ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے مجنون کہنا شروع کر دیا، ساحر اور سارا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون طاری ہو گیا ہے. کسی جن نے ان کو چھو کر ان کو کیا کر دیا، مس کر کے ان کے اوپر جنون طاری کر دیا. اللہ سبحانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں جو 40 سال تک مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، اور یہ اب جب کہ میں دین کا پیغام لے کر آیا ہوں تو یہ میرے اندر ایک تو روڑے پیدا کرتے ہیں اور اوپر سے پھر ساتھ میں کیا کرتے ہیں، میرے رکاوٹ پیدا کرنے کے، مجھ پر الزامات بھی لگاتے ہیں کہ میں مجنون ہوں، مجھ پر جنون طاری ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں نازل کر دی ان کی تسلی کے لیے. اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہے. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آنا. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت آدمی ہے، تانے دینے والا ہے، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جاتا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. جب ہماری آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کو سونڈ کے پر داغیں گے. اب دیکھیں یہاں پر کیا بات ہوئی ہے. یہ ایک خصوصاً منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگا رہے تھے اور وہ باندھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ گڑتے ہیں اور بہت مطلب جنون طاری ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کی باتوں پر کیوں مطلب کان دھرتے ہیں، آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو کہ حق پر نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے دل میں صدمہ نہیں ہونا چاہیے اس بات کا. ہم یعنی آپ کو تسلی دینے کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کو مطلب تقویت دینے کے لیے ہم یہاں پر ہر وقت موجود ہیں. آپ ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہو. اور پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ تو کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں دین کی تبلیغ میں تھوڑے ہلکے ہو جائے. یعنی کہ جس زور و شور سے یہ تبلیغ چل رہی ہے اور سارے لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو وہ اگر آپ کو پریشان کریں گے، کیونکہ مین جو شروعاتی 3 سال تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ٹارگیٹ بنایا ہوا تھا، اور کسی کو نہیں، کوئی ایمان والا نہیں، کوئی نہیں. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹارگیٹ رہے کہ ان کو مطلب ان کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے، ان کی تبلیغ کو کسی طرح سے روک دیا جائے، ان کے اوپر ایسے ایسے باتیں کسی جائیں، تانے مارے جائیں، تاکہ یہ کیا ہو جائیں، اپنے راستے سے پیچھے ہٹ جائیں. اور یہ پیچھے ہٹیں گے تو پھر باقی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب لیڈر ہی ہٹ جائے گا، جب دائی ہٹ جائے گا، تو پھر وہ اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ آپ بالکل جمے رہیں، آپ بالکل اس سے پیچھے نہ ہٹیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ تسلی سے کام کرتے رہیں. ہم نے ان اہل مکہ کو اس طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس باغ تھا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا باغ دیا جن کے اندر بہت کثرت سے پھل لگتے تھے. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. رات کو یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ 2 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک باغ دے دیا. اب باغ اتنا پھل پھول لانے والا تھا کہ وہ جو تھے
اپنی کھیتی کو دیکھ کر آیا. وہ جو جب کھیتیاں اگاتے ہیں تو انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کس قسم کے پھل آئیں گے. اب وہ جب پھل آئے ہیں تو یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں, تہیا کرتے ہیں صبح سویرے ہم جائیں گے اور اپنی فصلوں کو کاٹ کر لے آئیں گے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی. یعنی کہ ایک بگولا آ گیا یا کسی طریقے سے اس کے اوپر گرم ہوا چل گئی ہوگی, جس کی وجہ سے اس کی جو کھیتی تھی پوری کی پوری تباہ ہو کر رہ گئی. اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل کا ہوتا ہے. پھر صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. اب دیکھیں انسان کے جب اعمال بگڑتے ہیں تو کس قدر اس کے اندر اخلاقی پستی آ جاتی ہے کہ وہ جو ہوتا ہے دوسروں کو دینے سے کتراتا ہے. یعنی کہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے وقت میں, فجر کے وقت ایسے وقت نکلیں گے کہ جب کوئی ہمیں دیکھ نہ رہو, ہم فصل کاٹیں گے اور لے آئیں گے, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب فصل کٹ رہی ہوتی ہے تو اڑوس پڑوس کے مسکین غریب فقیر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں پھر ان کو بھی دینا پڑتا ہے. تو اس بار وہ حصہ ہم بچا لیں گے اور جلدی جلدی ارلی مارننگ جو ایک دم ڈان کے وقت چلیں گے اور جا کے فصل کو کاٹائیں گے. سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں آنے نہ پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے. یعنی وہ جو ہم باغ چھوڑ کے گئے تھے وہ تو اتنا ہرا بھرا تھا, پھول پھل لدے ہوئے تھے, تو اب یہ باغ کیسا سوکھا ہوا کھڑا ہے, یہ شاید ہمارا باغ نہیں ہے, یہ کوئی اور راستہ ہم بھٹک گئے ہیں, صبح رات کا وقت ہے تو اس لیے ہم راستہ بھول گئے ہوں گے. نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے. پھر ان کو اچنبھا ہوا کہ نہیں ہم تو راستہ نہیں بھولے, یہ تو بالکل صحیح راستہ, یہ باغ تو پوری طرح اجڑ گیا اور ہم محروم ہو کر رہ گئے. ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. یعنی اس پر اللہ کی پاکی بیان کرو, اس میں کوئی تمہارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے کہ تم کو یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں, یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا تھا کہ اس کی وجہ سے تمہیں یہ باغ نصیب ہوا تھا. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب, واقعی ہم گناہ گار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر, بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرما دے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب, آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے, کاش یہ لوگ اس کو جانتے. یعنی کہ وہ تو اتنی سی دنیا کا جو پھل کا نقصان تھا اس پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے, اگر آخرت کا عذاب اور ان کے اوپر جب طاری کر دیا جائے گا تو ان کا کیا بنے گا. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ یعنی نیکوکار اور بدکار کیسے ایک سے ہو سکتے ہیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. آیت نمبر 31. یعنی کہ جو تمہاری خواہشات ہیں اس کے حساب سے تمہاری سارے معاملات طے ہوں گے. ایسی کون سی کتاب تم نے پڑھ رکھی ہے جس میں تمہیں یہ مطلب یہ آگاہی اور گواہیاں ملتی ہیں کہ تم جو ہو جنت میں ہی جانے والے ہو, کچھ عمل نہ کرو اور تم جنت کے حقدار ہو گئے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم کو حکم دیا, جس کا تم نے حکم لگا دیا ہے. یعنی کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت میں ہی ڈالے گا. ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے, کون اس کا گواہی دینے والا ہے. پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کی ذمہ داری لی ہو. یعنی کوئی ایسے تم جن کو معبود مانتے تھے, کوئی ایک گواہ اس کو بتا دو جو تم نے لکڑی پتھر کے بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا تھا اور سچے خدا کو چھوڑ بیٹھے تھے, کیا وہ تمہاری گواہی دینے کے لیے راضی ہیں؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہوں نے سجدہ نہیں کیا
اور یہ انکار کرنے والے تھے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گردنوں کو ایسے اکڑا دیں گے. اب دیکھیں جس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی گردن میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ بیلٹ باندھ دی جاتی ہے، تو وہ انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس گردن کو سیدھا ہی رکھنا پڑتا ہے، وہ جھکا نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی کوئی توق ان کے گردنوں میں ڈال دیں گے کہ جو دنیا میں سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے نہیں جھکا کرتے تھے، تو قیامت کے دن وہ جھکنا بھی چاہیں گے تب بھی وہ نہیں جھکا سکیں گے اپنے سر کو، اور ان کی آنکھیں شرم سے جھک رہی ہوں گی اور وہ ندامت سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی. میں ان کی رسی کو دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر جو ہوتی ہے وہ اتنی مطلب زبردست ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کب گھیرے میں لے لیتا ہے اس کے گناہوں کے، انسان کو خبر نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے وہ اجر جو دیتا ہے انسان کو اس کی بھی خبر نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر جو ہے انسان کی عقل سے ماورا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اسے چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ ان سے مال مانگ لیا ہو یا کوئی ایسی چیزیں طلب کر لی ہو جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر بوجھ ہو گیا ہو اور ان کو اسلام قبول کرنے میں تکلیف ہو رہی ہو. کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ دیکھ رہے ہوں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور اسے سولے بندوں میں شامل فرما لیا. جب یہ کافی لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یعنی کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو کافر ہیں یا منافق ہیں، وہ تمہارے قرآن کی جب تم تلاوتیں کرتے ہو تو وہ اس میں رکنا بنتے ہیں، اس کے اندر کیا کرتے ہیں، آڑ پیدا کرتے ہیں، اور وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ ان کے دل جو ہے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں. ایک جگہ آیا تھا کہ جیسے ان کی روحیں قبض ہو رہی ہوں، ایسے وہ تمہیں دیکھا کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یعنی جو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اہل عرب ہی قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے. جس نے بھی اس قرآن کو کھولا اور اس کو سمجھنے کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سیدھی راہ دکھا دے گا، اس کی ہدایت فرما دے گا. سورہ حاقہ. سورہ حاقہ جیسے سورہ واقعہ تھی اسی طرح سورہ حاقہ ہے. واقعہ یعنی واقع ہونے والی، اس کے اندر کوئی شک نہیں. حاقہ یعنی حق ہونے والی، کہ یہ جو بات ہے، یہ جو تم جس سے منہ موڑ رہے ہو، یعنی کہ قیامت، یہ حق ہونے والی ہے، یہ عذاب تم پر آ کر رہے گا. جو سورہ حاقہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں انباء الرسول کا ذکر کیا گیا ہے. نبی جو پچھلے نبی گزر چکے ہیں اور ان کی قوموں کو کس قسم کے عذاب دیے گئے ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. سورہ حاقہ مکی سورہ ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. ہونی شدنی کیا ہے؟ وہ ہونی شدنی یعنی حق ہونے والی، حق ہو کر رہنے والی. حق ہو کر رہنے والی کیا ہے، اور کیا ہے وہ حق ہو کر رہنے والی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ حق ہو کر رہنے والی. سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلا دیا، یعنی قیامت کو اس نے بھی جھٹلا دیا، اور یہ حق ہونے والی کو تمہارے جو مشرکان ہیں وہ بھی جھٹلا رہے ہیں. تم سمود کو دیکھو تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے. وہ عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. یعنی وہ جو آندھی تھی وہ پورے 7 نائٹس اور 8 ڈیز وہ چلتی رہی، اور ان کو پوری طرح سے جب تک ایک ایک بندہ ان کی بستی کا اور الٹا اوندھا نہیں دیا گیا وہ آندھی چلتی رہی. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے کہ وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟
یعنی اس طرح سے ان کو ختم کر دیا گیا کہ جیسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سخت سزا دی۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا، آیت نمبر 12، جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا، نوح علیہ السلام کا، تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دے، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ یعنی کہ جو لوگ سنتے ہیں ان نصیحتوں کو تو وہ نصیحتیں کیا کرتی ہیں، وہ پھر یاد رکھتے ہیں، یعنی ان کے کانوں سے جو وہ باتیں سنتے ہیں وہ دل تک پہنچتی ہیں، اور پھر ان نصیحتوں کو وہ یاد رکھتے ہیں، اور پھر اس سے جو باتیں انہوں نے کی تھی اس کو نہیں دہراتے۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی قیامت پہلے سور پر آ جائے گی۔ الحاقہ، القاریہ اور یہ جو ہے الواقعہ، یہ ساری قیامتوں کے نام ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہلے ہی سور پر سارا کا سارا تباہ کر دیا جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و اکناف میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے سر پر اٹھائے آ رہے ہوں گے۔ اب یہ بھی متشابہات میں سے ہے، کیسے وہ فرشتے ہوں گے، کیسا اللہ کا عرش ہوگا کہ 8 فرشتے اٹھا رہے ہیں، وہ ہم تبھی دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں متشابہات اس لیے رکھ دی ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے تو وہ ایسی ہی باتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور پھر اپنے دین کو کیا کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز ہے، بس اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی تمام جو عرش کا مالک ہے وہ 8 فرشتوں کے ساتھ عرش کے ساتھ یہاں پر نازل ہوگا۔ 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپانا ہوگا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنے حساب ملنے والا ہے۔ یعنی یہ اس کی بات بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیں انسان جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے اہل و عیال میں لوٹتا ہے اور خوش ہو کر پھر خوشخبری سنانے ہمیں کیا محسوس ہوتے ہیں۔ دیکھیں انسان کی خوشخبری تبھی خوشخبری بن پاتی ہے جب تک کہ وہ خوشی کو دوسروں میں بانٹ نہ دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ جو شخص جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ بھی اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، سب سے پہلے جا کے اپنے اہل و عیال کو بتائے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے مل گیا، میں پاس ہو گیا، میں سکسیسفل ہو گیا، مجھے کامیابی نصیب ہو گئی، اور میں اب جنت میں جاؤں گا، سارا جو مجھے ریوارڈ ملے گا وہ اس کے اوپر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ شخص بھی کیا کرے گا، سب کو بتا رہا ہوگا کہ دیکھو مجھے اتنے مارکس مل گئے، میں اتنا پاس ہو گیا، اچھا مجھے فلائنگ کلر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاس کتاب ہونے والا ہے۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے۔ یعنی کہ اب ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اونچے اونچے جو پیڑ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، ان کے لیے توڑنے کے لیے پھر مشینیں بھی استعمال کی جاتی ہے، پھر پتھر سے بچے توڑتے ہیں یا کچھ بھی جو بھی مینز استعمال کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہاں کے پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ انسان بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر اس کے پھل توڑ لے گا۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کسی بھی قسم کی مشقت نہیں رکھے گا، حتیٰ کہ اتنی سی بھی مشقت نہیں کہ تمہیں اوپر اٹھ کر پھلوں کو توڑنا پڑے، بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ٹیک لگائے تم اپنے پھلوں کو اپنے لیے توڑ لیا کرو گے۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ ہی دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آ گئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اس کو اور اس کے گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو اور اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا،
نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہوگا، نہ غموں کے دھوؤں کے سوا غموں کے دھون کے سوری اور نہ ہی زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. یعنی اللہ سبحانہ، زخموں کا دھون کیا ہوتا ہے؟ پیپ اور خون. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر خون اور پیپ ان لوگوں کو پلائیں گے کہ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل عطا فرما، جو کہ مسندوں پر اونچی اونچی تختوں پر لگائے بیٹھے ہوں گے. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، اور ان کی وہ ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے یہ کسی مجنون کا قول نہیں، بلکہ ایک رسول کریم رسول کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، نہ کسی جادوگر کا قول ہے. تم لوگ کم ہی غور و فکر کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گڑھ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. در حقیقت یہ چیز یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ معجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب عظیم کی تسبیح کیا کرو. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کافر ہیں ان کو دوزخ دے دے گا، اور جو جنتی ہیں ان کو بہت بڑے بڑے بالا خانے اور بہت سے بہترین اجر انہیں عطا کیے جائیں گے. سورہ معارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ معارج کا جو جوڑا ہے وہ سورہ نوح میں آ جائے گا. نوح علیہ السلام نے جب عذاب مانگا تو اسی پیرائے میں یہاں پر عذاب مانگا جا رہا ہے. یہاں پر شروعات جو ہو رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے شروع ہو رہی ہے کہ عذاب ہم پر دے دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. مانگنے والے نے عذاب مانگا، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں. اب یہاں پر کسی نے کہا ہے کہ یہ جو مانگنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے نوح علیہ السلام جب بیزار ہو چکے تھے پوری طرح سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ ہم بھی اب کیا ہو چکے ہیں، بیزار ہو چکے ہیں، یہ ہماری باتوں پر لبیک نہیں کہتے، یہ تبلیغ کا جو کام ہے اس میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری بات نہیں مانتے تو ان کے اوپر عذاب لا دیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، اسے کوئی دفع نہیں کر سکتا، دور نہیں کر سکتا، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں کے دن کی تعداد بتا دی. ابھی متشابہات میں سے ہم نہیں جانتے کہ وہاں کا دن کا کیا معاملہ ہے، کیسا ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ چڑھ چڑھ کر اوپر کی طرف جایا کرتے ہیں، سارے معاملات جو ہوتے ہیں اوپر کی طرف طے ہوتے ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ قیامت کو یہ لوگ سمجھتے ہیں بہت دور ہے، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ یہ بہت تمہارے نزدیک آ لگی ہے. وہ اور کوئی جگری دوست اپنے وہ عذاب اس روز جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح سے ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح سے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کے کچھ نہ کام آئے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب خاندان کو، اور جو اسے پناہ میں جو اس سے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے کر
اور یہ تدبیر اسے فدیے میں دے دے اور اسے چھڑا لے، یعنی کہ وہ چاہے گا کہ آج مجھ سے میرے مال بیوی بچے جو کچھ لینا ہے لے لیا جائے اور مجھے فدیے میں اپنی جان کو بخش دیا جائے، اور یہ تدبیر اسے نجات نہیں دے سکتی، ہرگز نہیں۔ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی پشت پر لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ کر رکھ دے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑ دیا اور پیٹ پھیر لی اور مال جمع کر کے رکھا اور سینت سینت کر رکھا، یعنی مال جمع تو کرتا ہے پھر اس کو خرچ نہیں کرتا، اس کو سینت سینت کر رکھا، گنتا ہے رکھ دیتا ہے، گنتا ہے رکھ دیتا ہے، اس مال کو خرچ نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ انسان تھڑولا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، یعنی کہ انسان اتنا کمزور ہے نفس کے معاملے میں، اتنا مطلب جو اس کے اوپر مصیبت آئے گی تو اتنا گھبرا جاتا ہے، اتنا گھبرانے والا پیدا کیا گیا انسان کہ وہ چھوٹی سی مصیبت پر گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہو جاتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، یعنی کہ جب کوئی تنگی آتی ہے، کوئی مشکلات آتی ہیں تو پھر کہتا ہے کہ میں مال بھی خرچ کر دوں گا، سب کچھ دے دوں گا، بس میرا یہ جو معاملہ ہے یہ سارٹ کر دیا جائے۔ جب اس کے لیے تنگی ختم کر دی جاتی ہے تو پھر وہ مال میں بخل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جن سے کوئی بے خوف ہو۔ اپنی شرم گاہوں کی وہ لوگ حفاظت کرتے ہیں، پھر اپنی بیویوں اور اپنے محلوکوں بجز اپنی بیویوں یا اپنے مملوکہ عورتوں کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں کے اور اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے پر ان میں کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا نکاح جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اگر تم زنا کے طریقے اختیار کرتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے۔ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم جو ہے سورہ قد افلح المومنون، جب ہم نے سورہ افلاح وہ جو پڑھی تھی اس کی شروعاتی جو 11 آیتیں تھی وہ سارے یہی چیز کو بیان کر چکی ہے۔ یہ مومن جو ہوتا ہے، جو مومنین ہوتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا اخلاق ان کا ہونا چاہیے، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے، باغ میں داخل ہونے والے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے اگر یہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے؟ آیت نمبر 38۔ ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی نہ لے جا سکے، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل و کود میں پڑے رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑتے ہیں، تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، اور وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں سورہ شروع میں جو تھا الحاقہ سے بیان کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری ڈیٹیل بتا دی اور بتا دیا کہ یہ الحاقہ یہ ہے دن، اس کے اندر یہ سارے معاملات پیش آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع میں نطفہ اولیٰ یعنی کہ سارے مار دیے جائیں گے، پھر آخر میں نطفہ ثانیہ یعنی کہ دوسرے سور کی بات کی ہے جس کے اندر سارے کے سارے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ سورہ نوح تک ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا،
اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں تو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ سارے نبیوں کا یہی کام تھا کہ بشارت اور انذار کرنے کا کام تھا۔ وہ لوگوں کو ڈراتے تھے، آگاہ کر دیتے قیامت کے عذاب سے۔ رحم پیغمبر ہوں اور تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور تم اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا۔ شب و روز پکارا یعنی کہ دن اور رات نوح علیہ السلام تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے تھے، دعوت کا کام کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے کہ میں کوشش کرتا رہوں، چاہے ایک ہی کیوں نہ وہ شخص ہو جائے، وہ مسلمان ہو جائے، لیکن مجھے اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے۔ اب نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے تمام امت کو پکارا، میں نے شب و روز ان کو پکارا، اور اور جب میں اور جب بھی میں ان کو بلایا کرتا تھا تاکہ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوری، کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، یعنی وہ مجھ سے فرار ہو جاتے تھے۔ جب میں ان کو پکارنے جاتا تو وہ راہ فرار اختیار کر لیا کرتے تھے، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ اب دیکھیں وہ باقاعدہ طور پر یہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب نوح علیہ السلام جب تبلیغ کیا کرتے تھے تو اپنے کانوں میں کپڑے ٹھوس لیتے تھے، کبھی انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، کبھی وہ یہ جو پورے ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے اندر ڈال لیتے تھے کہ ہمارے کانوں میں نہ آواز پڑے گی اور نہ ہم کو اس بات پر کوئی مطلب پکڑ ہوگی۔ انگلیاں ٹھوس لیتے تھے اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیتے تھے اور اپنی روش پر اڑ گئے تھے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، یعنی کہ زور زور سے بھی، بلند آوازوں میں بھی کیا کیا، دعوت دی، آہستہ آہستہ بھی دی۔ پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے یعنی انڈیویجول لیول پر بھی کی، گروپ کر کے بھی کیا۔ پھر اس کے بعد کھلے عام سڑکوں پر کھڑے ہو کر بھی ان کو بلایا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر کھڑے ہو کر تبلیغ مطلب دعوت دی تھی، اور اسی طرح سے میں نے بھی کھلے عام ان کو پکارا۔ پھر چھپکے چھپکے ان کو اکیلے اکیلے میں بھی ان کو دعوت دی۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو۔ اب دیکھیں یہاں پر استغفار کے فوائد بتائے جا رہے ہیں کہ انسان اگر اپنی زندگی میں استغفار لازم پکڑ لے اور کثرت سے معافی مانگے اللہ سبحانہ وتعالی سے، تو وہ کس قدر اس کے لیے مطلب فلاح کی راہیں کھول دیتا ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ اگر استغفار کرو گے تو تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا،
تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ اب ایک مرتبہ حسن بصری جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جو تھا مطلب ایسے مطلب وہ لوگوں کے جو مسائل سنتے ہیں تو وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کے مسائل سن رہے تھے. تو ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میری اولاد نہیں ہے، آپ ذرا مجھے کوئی طریقہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کی وجہ سے میرے اولاد ہو جائے. انہوں نے فرمایا استغفار کرو. پھر ایک شخص آیا کہ ہمارے جو گاؤں ہے اس میں بارش نہیں ہوتی ہے، آپ ذرا کوئی طریقہ بتا دیں کس طریقے سے ہمارے گاؤں میں بارش ہو جائے. انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ ہم مطلب بہت مفلس ہیں، نادار ہیں، تو ہمارے حق میں کوئی معاملہ بتا دے کہ ہم کس طریقے سے مالدار ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں استغفار کرو. ان کے پاس ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا عجیب فلسفہ نکال لیا ہے، جو آتا ہے مطلب انسان کہہ رہا ہے بخار ہے اور کوئی کہہ رہا ہے سردی ہے، کوئی کہہ رہا ہے زکام ہے، سب کو ایک ہی دوائی دیتے جا رہے ہیں، مطلب ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہاکے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے پوچھ ہی لیا، مطلب دل میں سوچ رہے تھے، پھر سوچتے ہیں کہ پوچھ ہی لوں کہ معاملہ کیا ہے، کہ کیا آپ ہر چیز کا حل یہی بتا دیتے ہیں استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو، تو سب کا معاملہ مطلب سارے کام استغفار سے حل ہو جائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نے سورہ نوح میں نہیں پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے لیے آسمان سے کیا کرے گا؟ پانی برسا دے گا اگر تم استغفار کرو گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مال بڑھا دے گا. وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد بڑھے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے باغات بڑھا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تو ساروں کا تو حل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بتا رکھا ہے، اور یہی حل تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے تھے، لیکن انہوں نے نہ استغفار کیا نہ توبہ کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی سخت پکڑ کر لی. حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہبتیں بنائے ہیں، ان میں چاند کو نور بنا دیا اور سورج کو سراجم منیرا، یعنی کہ جس کی خود کی لائٹ ہے تو وہ سراج ہے سورج، اور جس کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے وہ نور، یعنی کہ منیر کہا جاتا ہے چاند کو، کیونکہ اس کی لائٹ جو ہے ریفلیکٹڈ. اور ہم نے اس سے پہلے سورے میں جو پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سراجم منیرا، دونوں چیز ایک ساتھ فرمایا دی کہ یہ ہمارے رسول ہیں، اور یہ کیا ہے؟ سراجم منیرا. یہ چاند بھی ہے سورج بھی ہے، یعنی کہ چاند اور سورج جیسی روشنیاں پھیلتی ہیں دن اور رات، ویسے ہی ہمارے نبی نے ساری دنیا میں نور پھیلا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 2 نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. چراغ بنا دیا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوس کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو. اب یہ جو ہے یہ سارے نام جو آ رہے ہیں، یہ سمجھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی تھے، ولی اللہ، ولی صفت لوگ تھے. سمجھ لیں جیسے جب نبی کی صحبت میں جو لوگ رہتے ہوتے ہیں تو وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ صحابہ ہوتے ہیں. اور پھر ان کی صفت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تابعین، تبع تابعین، اس طریقے سے وہ چلا جاتا ہے، اور پھر صحبت اختیار کرنے والے ولی اور نیک لوگ ہو جاتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت نیک تھے، بہت زیادہ نیک اور بہت پرہیزگار تھے. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ تم جو ہے ان لوگوں کو کیا کرو، ان کی جو مطلب یادداشت ہیں، یہ جو ان کی یادیں ہیں، کب تک تم رہو گے زندہ؟ تمہارے بعد بھی تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نا، یعوق اور نصر جیسے کوئی نیک وقت لوگ گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں کچھ تو خبر ہو. تو تم ایسا کرو، ان کی تصویریں بنا لو، ان کی پینٹنگز بنا لو اور اس کو سنبھال کر رکھ لو. اب یہ جو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا تو انہوں نے پینٹنگز بنا لی، مطلب ایسے کلر وغیرہ سے، کلر سے یا کسی بھی چیز سے جو نیچرل کلرز ہوتے ہیں ڈائے وغیرہ سے پینٹنگز بنا لی.
اب وہ پینٹنگ بنائی تو اس نے پھر وسوسہ ڈالا یہ پینٹنگز تو ہوں گی تو گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، یہ کب تک چلیں گی، یہ تو کاغذ کا معاملہ ہے. ایسا کرو اس کو کسی پتھر پہ کندہ کروا لو، اس کی شکل جو ہے اس کی کندہ کروا لی جائے. تو انہوں نے کیا کیا، پھر پتھر کی جو شیٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر کندہ کروا لیا. پھر اس کے بعد کچھ اور وقفہ گزرا ہے، یہ جنریشنز آگے بڑھتی جا رہی ہیں تو ان کے ذہن جو ہے ایسے بدلتے جا رہے ہیں. اب یہ جو تھا پھر کچھ وقفے بعد جو تھا وہ شیٹس جو تھی ان کو کہا گیا کہ شیٹس کیوں، پوری پوری مورتیاں بنائی جائیں. اب تو اتنی ترقی کا زمانہ ہے، یعنی کہ ہم سب تراشنا جانتے ہیں، سب کچھ کرنا جانتے ہیں، تو کیا کیا جائے، ان کو تراش کر مورتیاں بنا دی جائے. یہ کام یہاں پر سائڈ میں چل رہا ہے، یہ پے اور یہ ٹرانسفارمیشن کا چل رہا ہے. وہاں دوسری طرف یہ جو ان کے دل ہیں وہ شرک کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو تھا کہ جو پہلی جنریشن کے لوگ تھے جنہوں نے تصویریں بنائی تھی ان کو یہ تو پتا تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ ان کو پوجا نہیں کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کو ایسے کہ ہم ان کو دیکھ کر یاد کر لیا کریں گے کہ بس یہ جو ہے نیک بندے تھے، تو ہم نے بھی اپنے یاد رکھنی ہے، یادداشت رکھنی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی طرح ہم نے زندگی گزارنی. کچھ وقفہ گزرا ہے، کچھ جنریشنز گزر گئی ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کہا، نیک بندے سے اب وہ تھوڑے سے کیا ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہیتے ہو گئے. چہیتے ہوتے ہوتے پھر وہ معبود بنا لیے گئے. جب وہ مورتی بن گئے تو ایک دور میں جا کر ان کو معبود بنا لیا گیا. یعنی جیسے جیسے جنریشن گزرتی گئی ان کو کانسیپٹ ہی نہیں پتا کہ یہ جو چیزیں تھی، یہ بت جو تھے یہ کیوں بنائے گئے ہیں. تو وہ جو تھے انہی کو پوجا کرنا شروع کر دیا. ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ تو کسی نیک لوگوں کے، یہ تو ولی صفت لوگوں کے وہ تھی تصویریں جن کو اس طریقے سے ٹرانسفارم کر دیا اور شیطان پوری طرح سے حاوی ہو گیا اور پورا شرک جو تھا اس میں مبتلا کر دیا. تو اس طریقے سے شیطان جو ہوتا ہے نا، کسی چیز کو چھوٹا مزین کر کے بتاتا ہے اور پھر بڑے بڑے گناہ کروا دیتا ہے، اور اس طریقے سے ان کو سب کو شرک میں جکڑ لیا. اسی لیے ہمارے اسلام میں تصویریں جو ہوتی ہیں ہارڈ کاپیز وغیرہ جو یہ ساری نکالنا یہ سارا منع ہے، کیونکہ ایک دور آئے گا اور وہ اس کی وجہ سے، ہماری وجہ سے کوئی اور گمراہ ہو جائے تو اس شیطان کا یہی سب سے جو بڑا جو ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو شرک میں مبتلا کر دیا جائے. بس پھر اس کا کام آسان ہو جاتا ہے. وہ کچھ نہ کرے، بس شرک کرتا رہے بندہ، تب بھی وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے تمام گناہوں کی معافی کر دیں گے، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، اسی لیے وہ شرک کرواتا ہے. اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو ان یعوق کو اور نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. اپنے خطاؤں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر دعا کر رہے تھے نوح علیہ السلام کہ اے اللہ میں نے ان کو تبلیغ کی، ان کو بلایا، ان کو دعوت کا کام کیا، لیکن یہ نہیں آتے. یہ لوگ اپنی قوم میں والوں سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی پوجا کرتے رہو، تم نے ان کو نہیں چھوڑنا ہے، تمہارے باپ داداؤں نے یہ کیا ہے، اور اگر تم یہ کرو گے تو پھر تمہارے لیے بڑے عذاب کا باعث ہو جائے گا. تو یہ اپنے قوم کو اس بات سے ڈراتے تھے. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اب دیکھیں یہ بات جب ان کی پوری تبلیغ کا معاملہ جو تھا بہت صبر پورا چھٹ چکا ہے، کوئی ایمان لانے کو تیار نہیں. وہ جو 70-80 لوگ لائے تھے بس وہی پرماننٹ ہو گئے، اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لایا. تو پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا کی ربی لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیار. اللہ روئے زمین پہ ایک بھی کافر مت چھوڑ. جب نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اپنے نبیوں کی دعائیں رد نہیں کیا کرتا، تو ساری دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ کر دیا، اس میں غرق کر دیا گیا. اس کے بعد نوح علیہ السلام سے دوبارہ سے دنیا شروع ہوئی ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. پھر کافر نہ چھوڑ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. تو یہاں پر دعا ہے تو یہ مارک کر لیں آپ. آخری آیتیں ہیں جو دو، آیت نمبر 27 اور 28. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. ان کو برباد کر دے، ان کو فنا کر دے. ایسا کرتے ہم 10 منٹ میں اور ایک چھوٹی سی سورہ جن وہ بھی لے لیتے ہیں، تاکہ اگر آپ لوگ اجازت دے تو.
بتا دیں جلدی سے. آگے پڑھ لیں, کنٹینیو کر لیں یا کل کریں؟ چلو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سورہ جن کا جو کھلا ذکر ہوا تھا, اس سے پہلے ہم نے وہاں پر بھی پڑھ لیا تھا جب ہم سورہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے میدان مطلب طائف سے نکل کر آئے تھے, نخلا میں بیٹھے تھے, تو وہ جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی اور پھر اس کے مطلب تلاوت سنی اور پھر وہ مبلغ بن کر نکل گئے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مرتبہ جو جنوں کا کھلے عام مطلب پوری طرح سے ان کو مخاطب ہو کر سورہ رحمان میں پکارا ہے, اور کہیں پر پکارا نہیں گیا ان کو, باقی ان کا ذکر کیا گیا ہے. اب دوسری مرتبہ یہاں پر سورہ جن میں یہاں پر ان کا تذکرہ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو, میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا, پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا, ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے. عجیب یعنی کہ مطلب دل کو لبھانے والا, مطلب اٹریکٹ کرنے والا. عجیب, اردو کا عجیب جو ہوتا ہے اور عربی کا عجیب جو ہوتا ہے اس کے اندر فرق ہوتا ہے. عربی کا جو عجیب ہے یعنی کہ جو دل کو مائل کرتا ہے, اور عربی جو اردو والا عجیب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینج, ہے نا. تو یہاں پر کہا کہ ہم نے بہت دل کو بھانے والا قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں, اور اب ہم ہر گز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے والے, اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا, یعنی کہ جو لوگ شرک کر دیتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا جنوں کو مان لیتے ہیں, فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیتے ہیں, یا بشر کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں, نبیوں کو بنا دیتے ہیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے تمام شرک سے پاک ہے. ہم ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم تمہیں اس چیز کی تبلیغ دے کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو جن تھے انہوں نے جا کر دعوت کا کام فوراً شروع کر دیا. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے رہتے ہیں, یعنی ان کے اندر بھی وہی معاشرے ہوتے ہیں, وہی سیکٹ اور وہی ڈویژن ہے جیسے کہ ہم مطلب انسانوں میں ہے. وہ ان میں بھی کافر ہوتے ہیں, ان میں بھی منافق ہوتے ہیں, ان میں بھی ایمان والے ہوتے ہیں. تو ایمان یہ لوگ لے کر آ گئے, کافروں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کیسے مشرکانہ باتیں گڑھ لی ہیں. انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے ہیں, اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. اب دیکھیں کیا ہے, پناہ کیسے مانگتے معاملہ کیا ہوا تھا نا, کہ جب جو عرب سے جو باہر یہ لوگ نکلا کرتے تھے تو وہاں پر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ان کو یہ شائبہ تھا, مطلب یہ جو تھے عرب کے اہل عرب کو, کہ وہاں وہ جو وادی ہے وہ جنوں کی وادی ہے, اور وہ وہاں سے کسی کو جانے نہیں دیں گے جب تک کہ ہم ان کی پناہ میں نہ آ جائیں. تو وہ وہاں پر جب پہنچا کرتے تھے تو زور زور سے آوازیں لگایا کرتے تھے, اے جنوں ہمیں پناہ دے دو اپنی, جو بھی ایسے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. اب جن جو تھے وہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم کمزور مخلوق ہیں, اللہ کے سامنے ہم کچھ اختیار نہیں رکھتے, نہ انہیں غیب کا علم ہے نہ کچھ ہے. لیکن جب یہ لوگ ان سے پناہ مانگتے تو یہ لوگ کیا کرتے, وہ جن جو ہوتے وہ ڈرایا بھی کرتے تھے ان کو, تھوڑا سا مطلب مزے لینے کے لیے کہہ لیں یا پھر یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کہ ہم جب ڈرائیں گے تبھی تو ان کے بڑے بن کر دکھائیں گے. تو انہوں نے متکبرانہ طور پر پھر وہ کیا ہو گئے, وہ بھی بڑے ہو گئے. یعنی کہ ایک انسان جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو زبردستی اس کو بڑا 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 کرتے کرتے تو پھر اس کے اندر بھی تکبر پیدا ہو جاتے کہ بھئی ہاں واقعی میں بڑا ہوں. تو وہ جن جو تھے وہ پھر کیا ہو گئے, وہ اپنی تکبر میں آ گئے, اور یہ کیا کرنے لگے, ان لوگوں کو پریشان بھی کرنے لگے, اور لوگ جو تھے ان کی پناہ مانگنے لگے. یعنی جس طرح سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, یہ جنوں کی پناہ مانگنا شروع کر دی تھی ان لوگوں نے. تو وہ زیادہ غرور میں آ گئے اور زیادہ بڑھا دیا ان کو. اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا. اب اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بیان کر دیا تھا کہ یہ جو سلیمان جو تھے اتنے وقت تک ان کی وہ جو عصا تھا وہ کھا گئی, جو دیمک تھی وہ کھا گئی, ان کو جنوں کو خبر نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو خبر ہوتی, جب غیب کا علم ہی نہیں تھا تو پھر وہ اتنے دن تک خوار کیوں ہوتے رہتے. یعنی وہ سمجھ رہے تھے سلیمان علیہ السلام ہمارے سامنے بیٹھے اور وہ کام پر لگے ہوئے ہیں, وہ ایک لمحہ بھی کیا کرتے, آرام نہیں کر رہے تھے, کام میں لگے ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ یہ جنوں کو انسانوں ہی نے بڑا بنا کر ان کو تکبر, متکبر اور غرور والا بنا دیا.
انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، یعنی جنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جن کہہ رہے ہیں، اور انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسے تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، یعنی کہ جب وہی آ رہی تھی تو وہی آتی تھی تو یہ جو جن تھے وہ دیکھتے تھے کہ اتنا سخت پہرا، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی تھی کہ کوئی پرندہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا تھا، اور اتنے سخت پہرے میں وہ وہی آ رہی تو زبردست کلام ہوگا اور بہت ہی اہم چیز ہے، جبھی تو اتنی سیکیورٹی لگا دی گئی ہے، اور ہمیں بھی یہ یقین نہیں تھا، یہ جن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی یقین نہیں تھا کہ کوئی نبی آنے بھی والا ہے، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہوگی، یعنی شہابوں یعنی وہی شہاب اور ثاقب، وہ جو تارا ہے جس سے کیا جاتا ہے، جو شیطان قریب آنے والے ہوتے ہیں ان کو مار بھگایا جاتا ہے، تو جب وہی آتی تھی تو آسمانوں میں باقاعدہ وہ شہاب جو ہوتے تھے چھوڑ دیے جاتے تھے، ان کی بارشیں کر دی جاتی تھی کہ کوئی شیطان قریب بھی نہ بھٹکے جبکہ وہی لے جائی جا رہی ہو، اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا پاتا ہے، ایک ستارہ جو ہوتا ہے وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اس کو دور بھگا دیتا ہے، اور شیطان جو ہوتے تھے پھر سنگن نہیں پاتے تھے، بالکل بھی وہ ایک بھی میسج اس کے اندر سے نہیں اڑا پاتے تھے، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی کہیں ان پر عذاب تو نہیں آنے والا کہ اتنے سارے فرشتے لائن سے لگا دیے گئے ہیں، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کام ہی ہوتا تھا، جب فرشتوں کی بہتات ہوتی تھی یا تو عذاب ہونے والا ہے یا کوئی وحی آنے والی ہے یا کوئی اہم چیز ہے جو انسانوں تک پہنچائی جا رہی ہے، اسی لیے اتنا فرشتوں کا تانتا بنا پڑا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، پھر ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اس سے باہر نکل سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا، یعنی اب یہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم لوگ بھی کیا کرو، ایمان لے آؤ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اللہ کے اطاعت کرنے والے، اور کچھ حق سے منحرف ہیں جو کہ نافرمان ہیں، تو جنہوں نے اسلام کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہو گئے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے، آیت نمبر 15، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے ہیں تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا نعمتوں میں اضافہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار ہو کر چلے، جتنا اللہ کا فرما بردار ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی نعمتوں کے دروازے انسان پر کھول دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب یہ کہ جب اللہ کا بندہ اسے سخت عذاب دے گا، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں پکڑ لے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں، میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کی پیغامات پہنچا دوں، اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا یہ جو باتیں تم نے سکھائی ہیں، جنہوں نے تم سے یہ باتیں سیکھی ہیں اس وحی کا بھی ذکر کر دو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمہارے لیے فیصلے فرماتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو انذار ان لوگوں کو کر دو جو کہ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں
تاکہ ان کو بات واضح ہو جائے، اور آپ کا کام صرف پہنچا دینے کا کام ہے، یعنی کہ آپ کی کوئی پکڑ کرنے کا کام نہیں ہے، ان کو صرف تبلیغ کر دو، ان کو دعوت دینے کا کام کر دو۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کرتا ہے، یعنی قیامت دور ہے یا قریب، مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی اللہ کا غیب ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اس سے تو فرشتے تک نہیں واقف ہے، تو ہم کیسے واقف ہوں گے؟ سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا، یعنی نبیوں کو اور رسولوں کو اتنا ہی غیب پتہ ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر واضح کر دیا ہو، تو اس کے آگے اور اس کے پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، یعنی نبیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے فرشتے معمور کر دیتا ہے جو اس کام میں ان کی امداد کیا کرتے ہیں، اور وہ اپنے نبی اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ایک ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہوا ہے۔ سورہ مزمل۔ اب جو سورہ مزمل ہے اور سورہ مدثر ہے، یہ دونوں سمجھ لیں کہ جوڑے کی شکل میں ہے، اور دونوں جو ہے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک داعی کی کیا کیا کام ہوتے ہیں، ایک داعی کی جو تربیت ہوتی ہے کہ وہ دعوت دینے کے لیے کیا کام کرے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اس میں دونوں صورتوں میں کیا گیا ہے۔ اور سورہ مزمل سے اب جتنی بھی صورتیں آئیں گی آخر تک سب جوڑے کی شکل میں، سب کا پیرنگ رہے گی۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل یہ مکی سورہ ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اب کیا معاملہ ہے اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب کیا ہوا تھا، جب وحی نازل ہونے والی تھی، یعنی کہ 40 سال کی عمر میں، اس سے کئی 3 سال پہلے جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکلوژن اختیار کر لیا ہوا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں پر جا کر غور و فکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انٹروورٹ ہو گئے تھے، اور باہر مطلب اکیلے رہتے، اور جو کام کرنے ہوتے، جو اہم کام ہوتے وہ کرتے، اور پھر جاتے اور پھر غور و فکر کرتے دنیا کے اور ساری چیزوں میں، اور تفکر اور تدبر میں ڈوبے رہا کرتے تھے، مطلب اپنے دھیان اور اس کو مرکوز کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو معاشرے میں یہ ساری کچھ بدعمالیاں اور بد اخلاقیاں پھیل گئی ہیں، تو اس کا کیا بنے گا، کیا معاملات ہیں یہ، جس کو کس طرح سے سدھارا جائے، سارا کچھ اس سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی اور فرمایا کہ اے مزمل، اے چادر اوڑھ کر لپیٹ کر سونے والے۔ یہ جو پہلی علق اور اقرا والی، وہ جو ہے ان کے وحی کے بعد والی یہ ہیں آیتیں۔ یہاں پر جو کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ جو وقت ہے سوچ میں ڈوبے رہنے کا، اور اس کا کام مکمل ہو چکا، اب تم کیا کرو، اب کھڑے ہو جاؤ، راتوں کو جاگو اور محنت کرو، اور اس جو تمہارے پاس وحی آ رہی ہے، ابھی وحی کتنی نازل ہوئی تھی، تھوڑی بہت ہی آیتیں نازل ہوئی تھی، لیکن کہا گیا اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو سمجھنے کو، اب اس کو کیا کرو، اس کے اندر پونڈر کرو۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے ہو جا، مگر کم، یعنی کہ تھوڑے وقت جو ہے آپ جو ہے تھوڑے وقت جو ہے سو لیا کریں، باقی پورے رات جو ہے نماز کا اہتمام کیا کریں۔ آدھی رات پڑھ لو نماز، یا اس سے کچھ کم کر لو، یعنی کہ 1/3 پڑھ لو، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، بڑھا دو، یعنی 2/3 پڑھ لو، جتنا آپ کی استطاعت ہو اتنی نماز پڑھو، رات کو قیام کرو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جلدی جلدی نہ پڑھو، آرام آرام سے پڑھو، تاکہ آپ کے دل میں وہ قرآن جو ہے اتر جائے۔ تھوڑی سی آیتیں ہوئی تھی نازل، انہی کو کیا کرو، بار بار ریوائز کرو، اعادہ کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ دل جو ہے، دل پر ہیمرنگ ہو جائے اس قرآن کی، اتنا مطلب تم ٹھوک بجا کر اس میں داخل کر دو، اس میں جذب کر دو اس قرآن کو جو تم کو سکھا دیا گیا، اتنے کو تم بار بار اس کو
ریوائز کرتے رہو، اعادہ کرتے رہو، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ بالکل انیشیل اس کی بات ہے. پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ سورہ الگ جب 5 آیتیں نازل ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی، تو وہ شروع میں 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. اس کے بعد صرف 7 آیتیں جو تھی سورہ نون کی، جو ابھی ہم نے سورہ قلم کی پڑھی تھی، وہ 7 آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد اب جو ہے سورہ مزمل کی 10 آیتیں نازل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں تھرڈ ٹائم آیت نازل ہو رہی ہے، اور یہ 10 آیتیں شروع کی نازل ہوئی ہیں. تو سمجھ لیں ابھی 5 اور 7 کتنی آیتیں، مشکل سے چند آیتیں نازل ہوئی تھی، انہی کو کہا گیا کہ بار بار پڑھیں اور اس کو ریوائز کریں اور ایک دم آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی اب آپ کی بہت بڑی، مطلب آپ کے اوپر ایک اتنا بڑا بوجھ ڈالا جائے گا، امت کی ذمہ داری ڈالی جائے گی، ایک بہت ہی بھاری کلام تمہارے اوپر نازل کیا جانے والا ہے. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. یعنی کہ اگر تم کسی چیز کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کی حکمتیں سمجھنا چاہتے ہو، تو رات کو جاگا کرو، رات کو قیام کرو، رات کو قرآن پڑھو. رات کو اگر تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں وہ چیزیں ٹھیک ٹھیک سمجھ آئے گی، اور تمہارا نفس جو ہوگا وہ تمہارے قابو میں آئے گا. کیونکہ انسان جو ہوتا ہے اگر جاگنا سیکھ لے، سب سے زیادہ انسان کو کیا چیز، نیند جو ہوتی ہے انسان کو کیا کرتی ہے، تھکاتی ہے. یا جب تھکاوٹ ہوتی ہے تو نیند کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہے کہ بس سو جائے. جس کا کنٹرول نیند کے اوپر ہو گیا، جو اپنے آپ کو جگانا سیکھ جاتا ہے اور پھر اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا سیکھ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے نفس پر بھی بڑی آسانی سے قابو پا سکتا ہے. کیونکہ ایک طریقے سے نفس کی ٹریننگ ہی ہو رہی ہے نا. وہ نفس سوچ چاہتا ہے سونا، لیکن یہ انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہیں نہیں سونا ہے، تم نے جاگنا ہے، قرآن پڑھنا ہے اور تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے. تو جب وہ اس کو نفس کے جو غذا ہے وہ اس کو نہیں دی جا رہی، تو نفس کیا ہوگا، اس کے قابو میں آ جائے گا، اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ جیسا چاہے گا اس کو چلا سکتا ہے پھر نفس کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رات کا جاگنا نفس پر قابو پانے کے لیے بھی اچھا ہے، اور قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، تم اتنا سمجھ نہیں پاؤ گے، سوچ نہیں پاؤ گے. وہ جو وچار وغیرہ ہوتا ہے وہ رات کے وقت میں زیادہ ذہن جو ہوتا ہے مرکوز ہوتا ہے، کسی بھی سبجیکٹ پر جو ہوتا ہے وہ اچھی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل اور اپنا کارساز بنا لو. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں، یہ جو مجنو اور یہ سارا ساحر جو کہہ رہے ہیں، ان پر صبر کرو. اور صبر کیوں کرنا ہے، اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. یعنی کہ آپ اپنے رب کے لیے صبر کر لو اور ان سے الگ تھلگ رہو، ان سے زیادہ ملنے کی کوشش مت کرو، ان سے زیادہ وہ نہیں کرو. آپ ابھی غور و فکر کے اس میں چل رہے ہیں، تو آپ تھوڑا الگ رہ کر ان سے غور و فکر کرو. کیونکہ وہ جو باتیں ہوں گی آپ کو غمگین کریں گے، اور پھر آپ کا جو مصروفیات ہیں اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا. آپ کے جو تفکر تدبر ہے، اگر آپ ان باتوں کو سوچیں گے تو پھر آپ کے تفکر اور تدبر پر بھی اثر پڑے گا. تو اسی لیے ان سے تھوڑے سے ابھی سیپریٹ رہو. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں نے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. زقوم جو ہے، کانٹے دار جھاڑیاں جو ہیں، ان کو کھلائی جائیں گے. حلق میں پھنسنے والا کھانا، یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرزا اٹھیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہلا دے گا، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے پڑے ہیں. یعنی جس طرح سے ریت اڑ جاتی ہے ویسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. تم لوگوں کے پاس ہم نے اس طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دیتا ہے. یعنی وہ دن اتنا سخت ہوگا. دیکھیں، انسان کو جو بہت سی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان عمر سے زیادہ کبھی کبھی بوڑھا لگنے لگتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر پریشانیاں ہوتی ہیں، سختیاں ہوتی ہیں، تو انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مصیبتیں، اس کی سختیاں اس طریقے سے ہوں گی کہ انسان وہاں پر بوڑھا دکھائی دے رہا ہوگا. وہ بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے، وہ اتنا سخت ہوگا. اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنے والا. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے اور اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کرو. میرے ساتھی، ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کوئی سختی نہیں کی. اب یہ بات کن لوگوں کے لیے کہی گئی؟ یہ عام لوگوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روز جاگا کرتے تھے، اور روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر تفکر تدبر کیا کرتے تھے. یہ تہجد کا وقت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکپ اس لیے کر لیا کبھی کبھی، تاکہ یہ امت پر فرض نہ کر دیا جائے. اسی لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو متواتر طور پر مسلسل تسلسل کے ساتھ کر رہے تھے، تو وہ ساری چیزیں امت کے اوپر آ گئی ہیں. لیکن جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ جو کچھ لوگوں کو یہ چیزیں مشقت میں ڈال سکتی ہیں، تو وہ چیزیں فرض نہیں کی گئی. اب جیسے کوئی مزدور پیشہ شخص ہے، وہ دن بھر مزدوری کر کے آتا ہے، پھر وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، پھر وہ رات کو تو نہیں کھڑا ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ وقت کی کیا کر دی، تخفیف کر دی، اور اس چیز کو فرض نہیں کیا. لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ جن کو اپنے نفس پر قابو پانا ہے، جن کو قرآن کو بخوبی سمجھنا ہے، تو پھر وہ اسی وقت میں جاگے. اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. پس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے ہاں موجود پالو گے. وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. سورہ مدثر بالکل اسی طرز پر ہے، سورہ مزمل کی طرز پر. اور یہ جو ہے، اب یہاں پر کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں مزمل کی آیتیں وغیرہ نازل ہو گئیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ وقفے کے لیے کیا کیا تھا، وحی کا سلسلہ روک دیا تھا. اب وحی کا سلسلہ جب روک دیا گیا، تو لوگوں نے پھر باتیں بنانا شروع کر دی کہ بہت مطلب یہ کیا ہوا کہ یہ سچے نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ. جبھی تو ان کا رب جو ہے ان سے ناراض ہو گیا، ان کو چھوڑ کر چلا گیا، سارا کچھ ہو گیا، سارا ایسے ان کے اب وحی آنی بند ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت زیادہ. اتنا ڈر گئے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہو گئی. حالانکہ کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پریپئر کرنا تھا، ہر چیز کے لیے تیار کرنا تھا. اب دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور تھا. نبی تو وہ بچپن ہی سے تھے، ہر نبی جو ہوتا ہے اس کو نبوت پہلے سے ہی دے دی جاتی ہے، لیکن ظہور جو ہوتا ہے ایک عمر میں جا کر ہوتا ہے، خاص کر 40 سال میں ہوتا ہے اکثر کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ غار حرا میں، وہ پہلی وحی سے ہو گیا. اب جو رسالت مل رہی ہے وہ یہاں سے مل رہی ہے، سورہ مدثر سے. یہاں سے رسالت کے بارے میں شروعات ہو گئی. یعنی آپ انٹروورٹ تھے، آپ اکیلے بیٹھ کر غور و فکر کیا کرتے تھے. اب وہ وقت ختم ہو چکا. اب آئیں میدان میں، سوشلائز کریں، لوگوں کے سامنے جائیں اور جا کر تبلیغ کا کام کریں. یعنی اب دیکھیں، واحد ایک ذات ہے جس کے اندر دونوں کوالٹیز ایک ساتھ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے اندر انٹروورڈ بھی تھے وہ ایکسٹروورڈ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، ہماری ہر انسان کا اپنا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے کہ کوئی کیا ہوتا ہے، لوگوں میں منگل ہونا زیادہ پسند کرتا ہے، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اور گھل مل جانا، اور سارا لوگوں سے سوشلائز کرنا زیادہ کسی کو پسند ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے الگ تھلگ رہتے ہیں، گھروں میں بند رہتے ہیں، اکیلے زیادہ پارٹیز وغیرہ نہیں جاتے. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں دونوں پہلو آئے، اور دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی اپنی زندگی کے تمام جو معاملات تھے انجام دیے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ہے جس کے اندر دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں. ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کسی انسان میں کہ وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائے، یا تو بالکل سوشل ہو جاتا ہے، یا وہ بالکل کیا ہوتا ہے، الگ رہنے والا ہوتا ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوا کرتی. تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سمجھ لیں وہ رات کا جاگنا تھا،
कुम लैला इल्ला कलीला, आप रात को खड़े हो, रात को कुरान सीखे समझे। अब समझ लें ये दिन का खड़ा होना है, कयामुन नहार समझ लें इसको, ये जो सूरह मुद्दस्सिर है, ये दिन को खड़े हो जाओ और लोगों को क्या करो, कुरान को पहुंचाओ। ये दाई के लिए यहाँ पर दाई के लिए नसीहतें की जा रही हैं। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर तसल्ली भी दी जा रही है, और साथ साथ हर वो दाई जो दीन का काम करे उसको इन तमाम चीजों के ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। हर दाई के लिए बहुत जरूरी नसीहत है। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अब ये सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है वही का। जब बीच में रुक गई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गए थे, डर गए थे कि कहीं हमसे कुछ मामला तो नहीं सरजद हो गया जिसकी वजह से, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर दोबारा से वही का सिलसिला शुरू कर दिया। ए ओढ़ लपेटने वाले, उठो और खबरदार करो। अब इंजार सारे नबियों को इसी काम के लिए सबसे पहले बता दो, जाके इंजार कर दो, खबरदार कर दो लोगों को उस आखिरी वक्त के बारे में, हिसाब किताब के दिन के बारे में, और जन्नत और जहन्नम के बारे में तुमने आगाह, जहन्नम के बारे में बेशक इंजार होता है, आगाह कर दो अजाब के बारे में। और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो। अब बड़ाई का ऐलान करो ये क्या मतलब हुआ, यानी कि तुम्हारा रब है बड़ाई वाला, लेकिन उसको मानने वाला कोई नहीं है। अब लोगों को मनवाओ इस चीज को कि तुम्हारे रब की ही सारी दुनिया में बड़ाई है, तुम्हारा रब ही असल बादशाह है जिसने ये दुनिया बनाई है, तो उसकी बड़ाई की रब का ऐलान कर दो, लोगों से मनवाओ अब इस चीज को। और अपने कपड़े पाक रखो, यानी तहारत, जाहिरी तहारत, और गंदगी से दूर रखो, बातिनी तहारत, दोनों तहारत है, दिल को भी पाक कर लो, ऊपरी जाहिरी भी आपने पाक रहना है। और एहसान ना करो ज्यादा हासिल करने के लिए, और अपने रब की खातिर सब्र करो। यानी कि ये मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये जो चीजें दी जा रही हैं, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों तक पहुंचाने के लिए दी जा रही है। अब ये जब आप पहुंचाएंगे तो लोग आपको बहुत सी बातें कहेंगे, कोई ताने देगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन आपको सब्र करना है। और सब्र क्यों करना है? क्या आपको कुछ मिलेगा, कोई एहसान का बदला चुकाया जाएगा, या आपको कोई खजाने खोल दिए जाएंगे? नहीं, आपको सब्र क्यों करना है? लिरब्बिका, अपने रब के लिए। फसबिर, अपने रब के लिए सब्र करो। आपको वली रब्बिका फसबिर, अपने रब के लिए ही सब्र करना है। और यही सबसे अहम चीज है जो एक दाई में होना चाहिए, कि वो जब कोई काम कर रहा है दावत का, तो वो ये ना समझे कि मुझे फिर मेरे लिए खजाने खोल दिए जाएंगे, नहीं, बल्कि फिर जब लोग उसको झुटलाएंगे, जब वो लोग उससे मानने से इनकार करेंगे या कोई कुछ कहेगा, तो फिर उसके ऊपर अपने रब के लिए सब्र करना है। मुसीबतें तो आएंगी, ऐसा नहीं है, दीन का जब दीन के रास्ते में निकले हो आजमाइशें तो होंगी, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह ने फरमा दिया कि तुमको सब्र से काम लेना पड़ेगा। अच्छा, जब सूर में फूंक मार दी जाएगी, वो दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा, काफिरों के लिए हल्का ना होगा। छोड़ दो मुझे और उस शख्स को जिसमें जिसे मैंने अकेला पैदा किया, बहुत सा माल उसको दिया, उसके साथ हाजिर रहने वाले बेटे दिए, और उसके लिए रियासत की राह हमवार कर दी। फिर वो तमा रखता है कि मैं उसे और ज्यादा दूं? हरगिज नहीं, वो हमारी आयात से इनाद रखता है। मैं तो उसे अनकरीब एक कठिन चढ़ाई चढ़ाऊंगा, कठिन चढ़ाई चढ़ाऊंगा। उसने सोचा और कुछ बात बनाने की कोशिश की, तो खुदा की मार उस पर कैसी बात बनाने की कोशिश की। हाँ, खुदा की मार उस पर कैसी बात बनाने की कोशिश की, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात पर कुछ भी बातें गढ़ देता है। कभी उसके लिए बेटे मंसूब, कभी बहतान लगा देता है, कभी उस पर झूठ गढ़ देता है, कभी उसकी औलाद तस्नीफ करता है, कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानने से इनकार कर देता है। फिर लोगों की तरफ देखा, फिर पेशानी सुकेड़ी और मुंह बनाया, फिर पलटा और तकब्बुर किया। ये खुसूसन एक जो था वो उसके हक में बयान किया जा रहा है, नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम था वो, जो मुनाफिक था, मुनाफिक नहीं, असल में मुशरिकी अभी ये लोग थे, लेकिन इसने क्या किया था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दे रहे थे, तो वो मुंह सुकेड़ सुकेड़ कर और फिर मुंह बना बना कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते थे। तो यहाँ शायद अबू जहल का है या अबू लहब का जिक्र है, इंशाल्लाह हम आपको देखकर बताते हैं। और उस शख्स के उसने तकब्बुर किया और फिर तेवरी चढ़ाई, उसने सोचा और कुछ बात बनाने की कोशिश की, तो खुदा की मार उस पर कि वो कैसी बात बनाता है। हाँ, खुदा की मार
ایسی بات بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا، پھر تکبر میں پڑ گیا، آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، یعنی کہ نہ اس میں وہ زندہ ہی رہ پائے گا، نہ اس میں مطلب کوئی مرے گا ہی، بالکل ادمرا، یعنی کہ ہر وقت مشقت میں رہے گا، ہر وقت عذاب میں وہ جھونجتا رہے گا۔ حال جلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، یعنی کہ 19 فرشتے جو ہیں اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں دوزخ کی، جہنم کے اس کے اوپر داروغے لگے ہوئے ہیں۔ ابھی یہی بات جب کہی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، تو ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ بس 19 فرشتے تو تم سب ایک ایک کو نمٹ لینا، باقی جتنے ہوں گے اس سے میں نمٹ لوں گا، یعنی کہ ہنس کر ٹھٹا بنا کر، اور یہ ساری باتوں پر دیکھیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ جو سرکش لوگ ہیں پھر اس کے ذریعے سے پکڑ میں آ جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر قیامت کے دن ان کو دکھا دے گا کہ کون وہ 19 فرشتے تھے جس کے اوپر وہ ہنس کر یہ باتیں بنا رہے تھے۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا ہے۔ اب وہ یہ کہیں گے نا 19 ہی کیوں، 20 کیوں نہیں، پورے راؤنڈ فگر کیوں نہیں، یا 19 ہی، صرف اتنی بڑی جہنم کے 19 فرشتے، یہ اس طریقے سے وہ ان کے لیے یہ اسی تعداد میں فتنہ اس میں پڑے رہیں گے، گنتیاں ہی گنتے رہ جائیں گے، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں گے کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ باتیں اس لیے کہی گئی ہیں کہ اللہ کو دیکھنا ہے کہ علم میں پختہ لوگ کون ہیں جو ایسی ہی باتوں پر بس آنکھ بند کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں کہ یہ میرے رب نے کہا ہے تو برحق ہے، اور جن کے دلوں میں اناد ہوگا، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوگی، تو بس یہی گنتیوں کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، جیسے اصحاب کہف کی گنتیوں میں وہ لوگ پڑے تھے، 8واں ان کا کتا تھا، 9واں ان کا کتا تھا، 6واں ان کا کتا تھا، 5 وہ لوگ تھے، 6 لوگ تھے۔ اللہ نے فرمایا اس کی تعداد بہتر جانتا ہے تمہارا رب، اس کی جو تعداد ہے تمہارے لیے فتنہ بنا دی گئی ہے، تو یہ لوگ جو ہوں گے اس میں جھگڑتے رہیں گے، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتا ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا ہے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے میں رہن ہے، جو اس نے اعمال کمائے ہیں اس کے بدلے وہ گروی پڑا ہوا ہے، جیسے اعمال لے کر جائے گا اس کے حساب سے اس کو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، یعنی کہ جو رائٹ ہینڈ والے ہیں، جو کہ ہم نے پڑھ لیا تھا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی ہے، آیت نمبر 42، کہ تم سقر میں کیسے ڈال دیے گئے، تم اس عذاب میں کیسے ڈال دیے گئے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اہل جہنم کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور کھانا نہیں کھلاتے، تو سمجھ لیں کہ یہاں پر ان دونوں چیزوں کی کتنی اہمیت ہے کہ جن کا وہ خود اپنے منہ سے اظہار کر رہے ہیں کہ یہ دونوں کام نہیں کیے، اس کی وجہ سے آج ہم سقر میں پڑے ہوئے ہیں، جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنایا کرتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، یعنی یہاں تک کہ ہم نے دیکھ لیا، ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، تو اب ہمیں یقین آ گیا کہ واقعی یہ برحق بات تھی۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، پھر سے توبیخ کی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرفت کر رہے ہیں کہ ذرا غور تو کرو کہ ہوا کیا ہے تمہارے ایمانوں کو، یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیج دیے جائیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نام لکھ لکھ کر بھیجے کہ یہ اس فلاں بندے کو بھیج دینا، تو یہ وہی کا یا یہ جو ہے اس کے اوپر پھر وہ یقین کرے گا۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا کچھ کر دے، ایسا چاہے،
وہ اس کا وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ڈرا جائے۔ سب سے زیادہ حقدار کسی سے اگر ڈرنا ہے، کوئی حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو بخش دیا کرتا ہے۔ اور کسی سے ڈرنا چاہیے تو زمین والوں کو اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے اور اسی کا تقوی رکھنا چاہیے۔ 2 صورتیں اور رہتی ہیں، ہم جلدی سے اس کو ریڈنگ کے ذریعے سے ختم کر دیتے ہیں، جلدی سے مکمل ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کر لیں، 5:10 ہو گئے ہیں، بہت وقت ہو گیا ہے، کل کر لیں یا پھر ریڈنگ کر لیتے ہیں نا، کیونکہ سارے کانسیپٹ تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، کل ہم کر لیتے ہیں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ آج کریں کیونکہ نہیں پھر اور سارے لوگوں نے پھر کام بھی کرنا ہے نا، تو ابھی 5:10 ہو چکے ہیں، تو پھر آپ لوگ جیسا کہیں پھر ہم اسی طریقے سے کر لیتے ہیں۔ جلدی جلدی لکھ دیں یہاں پر یس اور نو۔ چلے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی تفکرا و تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفهم له بمعانیہ، والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين يا رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔